وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 1 سے 3 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی کامل اطاعت کا عزم کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا۔ اے حبیب مکرم، بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبے کا فیصلہ فرما دیا، اس لیے کہ آپ کی عظیم جد و جہد کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ آپ کی خاطر اللہ آپ کی امت کے ان تمام افراد کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے جنہوں نے آپ کے حکم پر جہاد کیے اور قربانیاں دیں، اور یوں اسلام کی فتح اور امت کی بخشش کی صورت میں آپ پر اپنی نعمت ظاہراً و باطناً پوری فرما دے، اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کو نہایت با عزت مدد و نصرت سے نوازے۔ سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 1 سے سبق ہے۔ ایک سبق ہم پڑھ چکے ہیں اور آج اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ دیکھیں، سورہ فتح جو ہے، اس میں بہت سے ایسے قیمتی نکات ہیں جو اگر ہماری سمجھ میں آ جائیں تو ہمارے لیے اپنے دین پر عمل کرنا اور اس کو سمجھنا آسان ہوگا۔ ایک اس میں بنیادی نقطہ جو ہے سامعین کرام، اگر میں آپ کو بتاؤں، یعنی نکات تو ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس کا زور سے بیان ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو ان کی منزل مل جائے گی۔ یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کو جملہ کہا، اور آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی اشارہ دیا تھا، جو ہماری سورہ محمد گزر چکی ہے، اس میں ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور نہ کرنے کی صورت میں تمہارے اعمال جو ہیں باطل ہو جائیں گے۔ گزشتہ صورت میں بھی یہی نقطہ تھا سامنے کرام۔
انسان کی کامیابی جو ہے، مختصر میں آپ کو اگر ایک تھوڑے سے وقت میں ایک مضمون پیش کروں تو وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، ہماری منزل دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اندھیروں میں ہیں۔ اللہ کا راستہ ہمیں نہیں معلوم، نہ ہم معلوم کر سکتے ہیں، اپنے یہ جو دماغ ہے اس سے ہم معلوم نہیں کر سکتے۔ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو وہ تعلیم اس میں دی جائے گی جو اس کو معلوم نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے سامعین اکرام، اس میں زیادہ بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کا راستہ ہمیں اللہ ہی بتائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ وہ جو اپنی ذمہ داری ہے، جو ان علینا للہدا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ اٹھائی ہے کہ انسان کو ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے، اب وہ ہدایت اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ واسطوں سے انسان کو دیتا ہے، اور وہ سب سے بڑا ذریعہ، واحد ذریعہ جو ہے میں کہتا ہوں پیغمبر کی ذات ہے، جو یعنی وہ انسان جو جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جو راستہ ہے، تو بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ جس ہستی کو، تو وہ ایک واحد ذریعہ ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لے صاحب، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہو نہیں سکتا۔ پیغمبر کی ذات کامل اور اکمل ہوتی ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، یعنی وہ ہر قسم کی خطا اور گناہ سے پاک ہوتی ہے سامنے کرام، پیغمبر کی ذات جو ہے۔ اور کیا شان ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تو رحمت للعالمین ہیں اور تمام پیغمبروں کے سردار ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ یعنی پیغمبر کی بات کو من بعین مان لینا، اس پر بھروسہ کر لینا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ یعنی ہماری ایک صفت ہونی چاہیے سامنے کرام۔ میں اس یعنی سورت کے جو مضامین ہیں، اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ آپ کو میں بیان کر رہا ہوں، باقی تو آپ اس کے تاریخی واقعات وغیرہ وہ بھی میں بیان کرتا رہتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن جو بنیادی نقطہ ہے سامنے کرام، میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفس سے زندگی گزارنے میں ہماری تباہی ہے، یعنی یہ نقطہ جو ہے آپ ذہن نشین کر لیں۔ یعنی میں تو کہتا رہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اتنی اہم بات ہے کہ جو مجھے کہنی بھی چاہیے، کہتا رہوں گا۔ انسان کی تباہی اور بربادی اس میں ہے کہ یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لے یا گزارے۔ عام طور پہ آپ سامنے کرام دیکھ لیں کہ ہم آج کا جو معاشرہ ہے یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے، ہر کوئی جو ہے، یعنی دیکھیں اگر راہ حق سے، سیدھے راستے سے اگر آپ نے منہ پھیر لیا، ہماری تو بہت بری حالت ہے سامنے کرام، اور کہے بغیر رہی بھی نہیں جا سکتا۔ وہ یہ ہے کہ ہم ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا چکے ہیں، اور ظاہری ہی ہمارا مقصود، محبوب و مطلوب بن گیا ہے۔ اچھا، ظاہری کو ہم نے اپنا مستقبل قرار دے دیا، یہ انتہائی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، عارضی زندگی ہے بالکل۔ یعنی آپ دیکھیں، لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، قیامت کے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے وہ اندازہ لگائیں گے کہ کتنا ہم رہے، تو ان میں سے ایک کہنے والا رہے گا لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، ایک گھڑی، دن کی ایک گھڑی۔ اب یہ کس ایک گھڑی دن کی کس کو کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں جو یہ 70-80 سال گزار چکے ہیں، اور پھر عالم برزخ میں جو عرصہ انہوں نے گزارا ہے وہ کتنے ہزار سال ہے۔ تو ان سب کو کہیں گے یہ لوگ کہ ایک گھڑی، تو ایک گھڑی کے لیے، ایک گھڑی ظاہری جھوٹ کے لیے، باطل کے لیے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دینا، حقیقی زندگی کو، یہ بے وقوفی ہے، عقل مندی نہیں ہے سامنے کرا۔
ہم تو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، اور ہم سے یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بے وقوفی سمجھتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں اور دین کو اختیار کر لیے، دین اسلام کے راستے پر چل رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، لیکن بے وقوفی کا تو پتہ چلے گا روز قیامت، جب انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ہماری زندگی جو ہے جب یعنی ہم میں سے اکثریت کی زندگی جب اس میزان میں رکھی جائے گی تو انما الاعمال بالنیات، ہم جو نیک عمل اس وقت کر رہے ہیں اس کی تو کوئی بنیاد نہیں ہے ہمارے پاس، بغیر بنیاد کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور نیک اعمال جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ اس میں کلمہ ہے، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 جو ہیں اہم۔ اور پھر اگر آپ نے کوئی صدقہ کیا، خیرات کیا، کوئی یتیم کے ہاتھ پہ سر رکھ دیا، بیواؤں کی مدد کرتے رہے، مسجدیں بناتے رہے، بے مقصد مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی، دیکھیں ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں کہ زندگی کا سب سے اہم بات جو ہے وہ زندگی کا مقصد طے کرنا ہے کہ میں زندگی کیوں گزار رہا ہوں، کس لیے گزار رہا ہوں، آیا میری منزل ظاہر ہے کہ باطن ہے؟ اگر آپ نے اپنی منزل ظاہر کو بنا لیا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے تمام نیتیں جو ہیں وہ تو ظاہر کے لیے ہوں گی، اور دنیا کے ٹٹو بن کے آپ جو ہے دنیا میں زندگی گزارتے رہیں گے کہ بھئی پیسہ 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 چاہیے، پیسہ جمع کرو، یہ کرو وہ کرو۔ آپ دیکھیں ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، جو ہمارے بات چیت ہے عام لوگوں کی، وہ سارے 2-4 لوگ جب دوست مل کے بیٹھتے ہیں تو وہ بس پیسے کی بات کرتے ہیں، پیسہ کمانے کے طریقے، کون سا کاروبار اچھا ہے، کیا چیز سستی ہے، کیا چیز مہنگی ہے، کہاں ملتی ہے، کیا کھانے اچھے ہیں، کون سے کپڑے، یہ وہ، آپ دیکھیں ساری ایک فضول گفتگو شروع ہو جاتی ہے جب بھی 2-4 آدمی۔ ہمارا تو مسئلہ دنیا کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں۔ سچی بات اگر میں بولتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا، زندگی میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اس کی تو ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو اپنی زندگی میں مقدم رکھو۔ اگر آپ نے اللہ کی رضاؤں کو مقدم نہیں رکھا اور ظاہری زندگی کو آپ نے سارا اپنا مطمح نظر بنا لیا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت میں فائدہ نہیں ہے، دنیا میں بھی یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں بھی فائدہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پہ تنگ کر دوں گا۔ آج دیکھیں قلبی سکون ہماری دل سے غائب ہو چکا ہے، کیونکہ دل سے ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو من حیث القوم، اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جس نے بھی اللہ کی یاد سے اعراض کر لیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ یہ ایک نیچرلی بات ہے، اس پہ میں تفصیلی بات کر بھی چکا ہوں، آئندہ بھی آ جائے گی۔ لیکن اللہ کو بھول کے زندگی گزارنے کا دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں ہے یقینی طور پہ، دنیا میں بھی یقینی طور پہ کہ آپ کو سکون اور چین میسر نہیں ہوگا، ہر وقت کسی نہ کسی ٹینشن میں آپ مبتلا ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں، آپ میرے مخاطبین میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سارے لوگ، انسان میرا مخاطب ہے۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں آپ کی زندگی، آپ کو سکون میسر نہیں ہے، اطمینان میسر نہیں ہے۔ عام ہمارے جو اکثریت ہے اس کو سکون میسر نہیں ہے، چاہے جتنا ارب پتی شخص بھی ہو لیکن اس کو سکون میسر نہیں ہے، چین میسر نہیں ہے، چاہے وہ ایک کم درجے کا بھی، یعنی ایک عام آدمی ہو، لے مین جو ہے آپ جسے کہتے ہیں، تو وہ بھی پرسکون نہیں ہے، نہ عورتیں نہ مرد، سب ایک بے چینی ہے، ایک بے سکونی ہے، ایک عدم اطمینان ہے۔ اس کی وجہ واحد یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے منہ موڑ لیا ہے۔ اور حقیقی بات اگر میں آپ کو کہوں
نہ ہم نے دین پر غور کیا ہے، نہ کلمہ طیبہ کو دل سے پڑھا ہے، نہ ہم اس کا معنی جانتے ہیں کلمہ طیبہ، نہ ہم دین کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ دین کی حقیقت کیا ہے، نہ ہم رسول کی دعوت سے کو جانتے ہیں کہ رسول کی دعوت ہے کیا، دین کا مقصد کیا ہے، یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ تو ان حالات میں جو ہے ہماری زندگی جس طرح گزر رہی ہے آپ کے سامنے ہے، مسلمان اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں ان کے ہاتھ کا کوڑا ہے اور ہم پر وہ برس رہا ہے۔ امریکہ بہادر ہے اور اسرائیل بہادر ہے، جو مغضوب علیہ قوم ہے اور جو گمراہ قوم ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مسلط کر دیا ہے، بلکہ ہو گئے نیچرلی طور پہ۔ دیکھیں اس میں جو میں یہ بات کر رہا ہوں نا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس روشنی نہیں تو آپ اندھیرے میں ہیں، جب اندھیرے میں ہے تو جو زیادہ اندھیرے میں ہوگا، یعنی جب آپ روحانیت سے ہٹ گئے، دین کی روح کو آپ نے اگر بھلا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ظاہر رہ جائے گا۔ الظاہر تو اندھیرا ہے، ظاہر اندھیرا ہے، باطن اصل ہے۔ آپ نے باطن کو قبول نہیں کیا، نہ قبول کرنا چاہتے ہیں، تو اب صرف مادیت رہ گئی۔ اب مادیت میں جو زیادہ کوشش کرے گا تو پھر وہ زیادہ غالب ہوگا۔ وہ جب مادیت کی دوڑ تک بات آ گئی، آج کل تو کیا ہے ہماری عام زندگی میں سامنے کرام، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پھر تمام امت مسلمہ، تمام مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ مادیت ہے، ہم ایک دور مادیت میں رہ رہے ہیں۔ اب مادیت میں جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہی غالب ہوگا، اس میں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اب مادیت میں وہ امریکہ بہادر جو ہے وہ آگے ہے، اور اسرائیل جو ہے آپ دیکھیں مادیت میں ایٹم بم اس کے پاس ہے، اور عرب دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہ دب گئے۔ ظاہر ہے مادیت جس کے پاس زیادہ ہوگی پھر یہ وہی ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال میں بات کر رہا ہوں سورہ فتح کے مضامین کی، اور میں ابتدائی طور پہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ اس سورت کو مطالعہ کرتے وقت بلا چون و چرا اطاعت اللہ کی اور پھر اس کے رسول کی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کسی رسول کو بھجوایا نہیں ہے، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی سے کامیاب ہوگا۔ اصل چیز جو ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، دیکھیں انسان اپنی خواہشات کی بجائے اگر اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو لے لے اور اس کو اپنا لے تو پھر یہ کامیاب ہے۔ اب اللہ کی رضا کون آپ کے سامنے پیش کرے گا؟ وہ پیغمبر کی ذات ہے، قرآن ہے، اور کتاب اللہ و سنتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں نا کہ بھئی میں جا رہا ہوں اور دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی۔ تو اللہ کی کتاب اور رسولکیت کا طریقہ۔ بہرحال میں سورہ فتح کے مضامین کی طرف آ رہا ہوں سامنے کرام، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اصل جو چیز ہے وہ اطاعت رسول ہے، اللہ کی اطاعت اور پھر اس کے رسول کی اطاعت، وہ بھی بلا چون و چرا، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ تو اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں کہتے۔ ما ينطق عن الهوى، منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اس کی خواہش نہیں ہوتی، وہ اللہ کا حکم ہوتی ہے۔ ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تو میں وحی کرتا ہوں۔ تو رسول کی بات اور اللہ کا حکم یہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ رسول تو اللہ ہی کا حکم، اپنی خواہشات نفس سے تو کچھ نہیں بتاتے، وہ جو بھی حکم دیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی تمہیں رسول حکم دے دیں اس کو لے لو،
اس کو قبول کر لو، اس پر عمل کرو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ دین کی روح ہے سامنے کا۔ لیکن رسول، اللہ کے بعد رسول کا حکم ہے، پھر اللہ کے جو احکامات ہیں اس کو آپ کو سکھائے گا کون؟ وہ بھی رسول کی ذات ہے۔ دیکھیں قرآن کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم تو بعض اوقات بعض لوگ تعصب کا شکار ہوتے ہیں، اور ایک فرقہ بھی ہم میں پیدا ہو گیا تھا، ابھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی ختم کر رہا ہے، اس کو پرویزیت خیال کہتے ہیں، وہ غلام محمد، وہ کہتے ہیں رسول کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ان کی حیثیت تو ایک ڈاکیے کی ہے، معاذ اللہ۔ نہیں، رسول کی حیثیت ایک معلم کی بھی ہے، یعلمہم الکتاب۔ اور یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ اکیلا قرآن اگر آپ اس سے ہدایت لینا چاہیں تو ایسا نہ کریں، بلکہ رسول نے جس طریقے سے اسے ہمیں سمجھایا ہے، یا جس طریقے سے قرآن پر ہمیں عملی نمونہ کر کے دکھایا ہے، وہ ابھی آ جائے گا۔ شاہدن کے الفاظ آئیں گے، ان یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدن، ابھی آئے گا انشاءاللہ۔ تو رسول کی ذات ایک نمونہ ہوتی ہے، پھر وہ معلم بھی ہوتی ہے۔ تو حضور سے قرآن کو ہم نے سیکھنا ہوگا، یعلمہم الکتاب والحکمت، یہ حضور کی ڈیوٹیاں ہیں کہ کتاب کی تعلیم دے گا، تلاوت کتاب اور تعلیم، معلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی اللہ کے جو بھی احکامات ہیں، یا جو بھی پھر تفصیلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اللہ تعالیٰ نے ان کو شارع بنایا ہے، شریعت۔ بہت سے احکامات قرآن میں نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں فرمائے، حرام حلال میں دیکھ لیں، بہت سی چیزیں جو ہیں پھر جو اس کی تفصیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے۔ لیکن یہ بالکل کلیئر مضمون ہے، لیکن اس میں بعض لوگوں نے الجھان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ غلط ہے۔ رسول کا حکم بلا چون و چرا اس کی اطاعت، کیوں کہ رسول کا حکم تو اللہ کا حکم ہے۔ تو اس صورت میں خاص طور پہ اگر آپ کی سمجھ میں یعنی اس صورت میں خاص طور پہ یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ رسول کا حکم آپ نے لینا ہے، اگر ایمان کے درجوں کو آپ نے پانا ہے تو رسول کی اطاعت بلا چون و چرا کرنی ہے، بلا کم و کاست کرنی ہے، بلا چون و چرا کرنی ہے۔ جب آپ کی عقل اگرچہ کام نہ بھی کرے تب بھی آپ نے رسول کا حکم لینا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اس کو مان لینا ہے۔ یہ طریقہ کار سامعین کرام میں کہہ رہا ہوں، یہ آج کے لیے بھی اتنا ہی کار فرما ہے یا فائدہ مند ہے جتنا کہ اس وقت کے لیے تھا۔ اب بعض لوگوں نے جو ہے یعنی بعض مسلمان، میں اپنے صورت کے مضمون کو تھوڑا سا ٹچ کرتا ہوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں نے خواب دیکھا ہے، ہم جائیں گے عمرے کو، تم لوگ تیاری کرو، بہت سے منافقین جو تھے تیار نہیں ہوئے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ کل میں نے آپ کو حالات بتائے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھئی ابھی تو کل 5 ہجری میں وہ لڑکے گئے ہم سے، ہمارا محاصرہ کیا تھا اور 10,000 کا لشکر آیا تھا، تو یہ تو آپ ہتھیار لے کے بھی نہیں جا رہے، جنگ لڑنے کے لیے، میں نے گزشتہ سبق میں وضاحت کی تھی، تو جنگ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے اور اس کے لیے جا رہے ہیں، وہ تو آپ کو یعنی 5-6 سال سے انہوں نے روک رکھا ہے، تو کیا اب اجازت دے دیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ کوشش کریں گے کہ بھئی یہ مسلمان آ گئے اپنے امیر کے ساتھ، معاذ اللہ ہمیں آسان ہو گیا ان کو ختم کرنا۔ تو وہ ساری تفصیلات آتی رہیں گی، کچھ میں نے بیان بھی کیے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ منافقین جو تھے ان کی سمجھ میں نہیں آیا، جیسا کہ غزوہ احد میں 1000 مسلمان نکلے، اس میں سے 300 مسلمان ظاہر مسلمان تھے، لیکن منافق عین میدان جنگ میں لڑائی کے وقت حضور کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے کہ بھئی یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو خودکشی ہے۔
3000 کا لشکر ہے اور تم جو ہے قلیل تعداد ہے، یہ تو لڑائی نہیں ہے. ان کی سمجھ میں نہیں آیا. تو اچھا اسی طرح یہاں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی چلو نکلو، تو منافقین کی سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا نہیں. ابھی سبق آئے گا اس کا کہ وَيُعَذِّبُ آیت نمبر 6 ہے نا، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ الظَّنَّ السُّوءَ، کہ وہ اللہ پہ گمان کرتے تھے برا، علیہم دائرۃ السوء، ان پہ برا دائرہ جو ہے ان پہ ہو، وغضب اللہ علیہم. یہ خیر مضمون آئے گا بھی، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ منافق مرد اور عورتیں اور مشرک مرد اور عورتیں جو ہیں وہ انہوں نے برا گمان کیا، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، وہ نہیں گئے. منافقین موجود تھے لیکن وہ نہیں گئے. اس میں صرف ایک تھا، وہ یعنی ایک منافق گیا تھا ساتھ. تو بہرحال بیت رضوان میں وہ منافق بھی نہیں شامل ہوا. تو یہ سامعین کرام، یہ میں آپ کو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کی، یہ میں آج کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں اس میں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے. ابھی تفصیلات آئیں گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، میں بیان بھی کروں گا کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو رسول کا جو بھی حکم آپ کو سنائی دے تو آپ اس پر آمنا و صدقنا کہیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے کمر کس لیں اور شروع کر دیں عمل. بہت سے احکامات ہماری ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ہمارے سمجھ میں نہیں آتے، ہم اس پر عمل بھی نہیں کرتے. مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، بسم اللہ کہنا جو ہے، مثال کے طور پہ چھوٹی سی میں مثال لیکن بڑی بات ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہو، لیکن ہم نہیں کرتے. بہت سے لوگ کھانے کے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کھانا شروع نہیں کرتے. تو اب یہ ایک بات ہے، ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. اللہ کے رسول نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ ہوا اقطع و ابتر، وہ دم بریدہ رہتا ہے. جو کام بھی اللہ کے نام سے نہ شروع کیا جائے وہ نامکمل رہتا ہے. تو لیکن ہم نہیں کرتے. آپ دیکھیں بہت سے کام کرتے ہیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. بہت سے کام شروع کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کھانے کے بعد جو ہے دعا ہے کھانے کے بعد کی، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، لیکن وہ دعا بھی ہم نہیں پڑھتے. بہرحال مضمون جاری ہے سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ سنا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح دی، واضح فتح دی. لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کے گناہ جو پہلے ہوئے ہیں، وما تأخر جو بعد میں ہوئے ہیں، ویتم نعمتہ علیک، اور تاکہ اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دے، ویہدیک صراطا مستقیما، اور رہنمائی دے آپ کو سیدھے راستے کی، وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور آپ کو آپ کی مدد کرے اللہ تعالیٰ ایک واضح فتح سے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of God, the gracious, the merciful. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. We have granted you a conspicuous victory. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. That God may forgive you your sin, past and to come, and complete His favors upon you, and guide you in a straight path. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. And help you with an unwavering support. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।